ایصال ثواب کا شرعی ثبوت بنت عزیز احمد انڈیا سے، کیا مردے کو ایصال ثواب کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ ایک عالم سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے صحابہ کا انتقال ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے ایصال ثواب کرنے کا اہتمام نہیں کیا، اور صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ ایصال ثواب حدیث سے ثابت ہے۔ صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، عرض کیا یا رسول اللہ ان امی توفیت عنی افاتصدق عنہا، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں صدقہ کر سکتی ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میت کے لیے صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ بعض علماء، خاص طور پر جو ہمارے جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے علماء ہیں، وہ اس حدیث پر یہ اشکال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جتنی بات حدیث سے ثابت ہے ہم اتنے پر عمل کریں گے، جس چیز کا حدیث میں ذکر نہیں ہے ہم اس پہ فتویٰ نہیں دے سکتے۔ صدقے کا تو تذکرہ ملتا ہے، لیکن قرآن پڑھنا اور میت کے لیے نماز پڑھنا یا باقی نیکیوں کا حدیث میں کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے، لہذا قرآن پڑھ کے ایصال ثواب یہ گویا بدعت عمل ہے، کیونکہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو میری چونکہ خود اہل حدیث علماء سے بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو انتہائی احترام کے ساتھ میں ان سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں جب کوئی عدد بیان کیا جائے کہ یعنی کسی خاص چیز کا ذکر کیا جائے، تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ وہ خاص چیز مراد نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی خصوصیت کی دلیل نہ ہو، اس سے مراد عموم ہوتا ہے۔ جیسے حدیث میں 6 چیزوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں یہ سودی ہیں، 6 چیزیں آتی ہیں، الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر، کہ جو کے بدلے میں جو، گندم کے بدلے میں گندم، اور چونے کے بدلے میں چونا، اس طرح کی روایتیں ہیں۔ والذہب بالذہب، سونے کے بدلے میں سونا، چاندی کے بدلے میں چاندی۔ تو 6 چیزوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کو جب آپس میں بیچا جائے گا تو برابر سرابر بیچا جائے گا، ذرا سا بھی ایک طرف اضافہ ہو گیا تو وہ سود ہے۔ تو چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں کہ یہ 6 چیزوں میں انحصار نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں بھی ان 6 چیزوں جیسی ہوں گی ان میں بھی ربا کا تحقق ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ جو کرنسی ہے جس میں آج ہم لین دین کرتے ہیں، کرنسی کو کرنسی کے بدلے میں بیچنا، اس میں اضافے کے ساتھ اسی ملک کی کرنسی ہو تو آپ 10 روپے دے کر 11 روپے نہیں لے سکتے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ حالانکہ 6 چیزوں میں کرنسی کا تو تذکرہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ 1 لاکھ روپے دے کر کسی سے ایگریمنٹ کر کے 1.5 لاکھ روپے لینا جائز ہے، اور حرام کیوں ہے؟ حرام اس لیے ہے کہ جی وہ حدیث میں تو 6 چیزوں کا تذکرہ ہے، کرنسی کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ 100% غلط بات ہوگی، یہ فتویٰ بالکل غلط ہوگا۔ حدیث میں تذکرہ ہے، صراحتاً نہیں ہے، دلالتاً ہے۔ بعض چیزیں الفاظ سے ثابت ہوتی ہیں، بعض دلالت سے ثابت ہوتی ہیں۔ اس کی اور مثال قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف بھی مت کرو۔ اب اس میں کوئی یہ کہے کہ قرآن نے اف کرنے پر پابندی لگائی ہے، جوتے مارنے کا تو کوئی تذکرہ نہیں ملتا، لہذا معاذ اللہ جوتے مارنا جائز ہے، تو یہ کہا جائے گا بھائی جب اف کرنا حرام ہے اس کی وجہ یہ ہے، اس کی علت یہ ہے کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جوتے مارنا بھی بطریق اولا حرام ہے، کیونکہ اس سے تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ حدیث میں تذکرہ نہیں ہے یہ غلط ہے، حدیث میں تذکرہ ہے، لیکن آپ دلالت النص سے پتہ چلتا ہے، آپ غور کریں گے، تفکر کریں گے تو آپ کو ملے گا حدیث میں۔ جیسے اہل حدیث عالم جو یہ بات کہتے ہیں نا کہ صدقے کا ذکر ہے تو ہم صدقہ تو کریں گے، باقی چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے، تو صدقے والی حدیث میں باقی چیزوں کا بھی تذکرہ ہے۔ تو ان علماء سے میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل لہو باطل الا ثلاث، ہر قسم کا کھیل باطل ہے، غلط ہے، ناجائز ہے، سوائے 3 کھیلوں کے۔ اس میں ملاعبۃ الرجل اہلہا، زوجہ سے دل لگی کرنا، اور گھڑ سواری اور تیر اندازی، یہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ تو کیا آپ بتائیں کہ کیا ان 3 چیزوں کے علاوہ تمام کھیل حرام ہو گئے؟ کرکٹ کھیلنا بھی حرام ہو گیا، فٹ بال کھیلنا بھی حرام ہو گیا، اور اگر کوئی یہ دلیل دے کہ کرکٹ کھیلنا بھی حرام ہے، فٹ بال کھیلنا بھی حرام ہے، بیڈمنٹن کھیلنا بھی حرام ہے، اور دلیل یہ دے کہ حدیث میں صرف 3 چیزوں کا تذکرہ ہے، تیر اندازی، گھڑ سواری اور زوجہ کے ساتھ دل لگی، تو جب 3 چیزوں کا تذکرہ ہے تو چوتھی چیز اگر کوئی کہے گا کہ وہ حلال ہے تو اپنی طرف سے وہ حلال کر رہا ہے، اور قرآن میں آتا ہے کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال و حرام مت کرو، تو قرآن کی آیتیں تو بہت پڑھ لی جائیں گی، لیکن یہ آیتیں غلط جگہ پڑھی جا رہی ہیں، یہ ان کا موقع نہیں ہے۔ اس لیے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں جب 3 چیزوں کو، 3 کھیلوں کو حلال کر دیا تو اس کی وجہ دیکھی جائے گی، علت دیکھی جائے گی کہ علت کیا ہے جس کی وجہ سے ان 3 کھیلوں کو حلال قرار دیا ہے۔ وہ علت ہے کہ ان 3 کھیلوں میں فائدہ ہے، جسمانی فائدہ بھی ہے، روحانی فائدہ بھی ہے، اور جہاد میں کام بھی آ سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر وہ کھیل جس میں کوئی جسمانی ایکٹیویٹی ہو، جسمانی فائدہ ہو، یا اس کو کسی بھی لحاظ سے صحت سے فائدہ ہو رہا ہو، تو وہ کھیل جائز ہوگا اسلام میں۔ تو اس میں فٹ بال بھی آ گیا کہ آپ ظاہر ہے فٹ بال کھیلتے کھیلتے آدمی خود فٹ بال بن جاتا ہے، اتنی اس میں ایکسرسائز ہوتی ہے، اور بیڈمنٹن بھی آ گیا، اس میں بھی ایکسرسائز ہوتی ہے، تو کوئی بھی کھیل اچھی نیت سے کھیلا جائے گا وہ جائز ہوگا۔ اب اس میں یہ حدیث کا مطالبہ کرنا کہ 3 چیزیں تو حدیث میں آتی ہیں، چوتھی چیز انہوں نے اپنی طرف سے نکال لی ہے، تو یہ غلط مطالبہ ہوگا۔ تو اب اس طرح سے یہ سمجھیں کہ جب حدیث میں یہ آ گیا کہ صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں کہ میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں، آپ نے فرمایا ہاں، تو اس سے صدقہ ایک نیکی ہے، نیکی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کے عمل کا دروازہ تو بند ہو گیا،
لیکن جو بعد میں جو لوگ ہیں نا وہ میت کے لیے نیکی کر سکتے ہیں. صدقہ ایک نیکی ہے. تو ایک مثال دی جا رہی ہے صدقے کے ذریعے کہ جیسے ایک یہ نیکی جائز ہے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی نیکی جائز ہے. صدقے کا ثواب اس لیے نہیں پہنچ رہا کہ وہ صدقہ ہے بلکہ اس لیے پہنچ رہا ہے کہ وہ نیکی ہے. حدیث میں جو کھیلنے کا تذکرہ آتا ہے کہ گھڑ سواری جائز ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے دوڑ رہے ہیں بلکہ اس لیے کہ مفید کھیل ہے. تو جو بھی مفید کھیل ہوگا وہ بھی جائز ہوگا. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ صدقہ جائز ہے اس لیے کہ وہ نیکی ہے تو جو بھی نیکی ہوگی وہ جائز ہوگی. تو اس لیے اس میں تلاوت بھی آئے گی اور کوئی بھی نیکی کا کام کیا جا سکتا ہے میت کے لیے. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث کہ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. ان 3 چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا صدقۃ جاریہ او ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به کہ 3 چیزیں جاری رہتی ہیں صدقہ جاریہ اور وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. تو بعض اہل حدیث علماء سے میں نے یہ سنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں بھی صرف 3 چیزوں کا تذکرہ ہے چوتھی چیز کوئی نہیں ہے. تو یہ بھی یاد رکھیں ان 3 چیزوں میں اشارہ دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بھی ان 3 کی طرح ہوں گی ان کا بھی یہی حکم ہے. تو صدقہ جاریہ میت کر کے جاتی ہے اور اس کا ثواب میت کو ملتا ہے. اسی طرح علم جو میت نے چھوڑا اس کا ثواب اور اولاد. اب آپ مجھے بتائیں اولاد جو دعا کرے گی میت کے لیے اس کا ثواب میت کو پہنچے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انقطع عملہ میت کا جو اپنا عمل ہے اپنا عمل اس عمل میں اولاد بھی داخل ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. تو کسی دوسرے کا عمل بھی میت کے لیے منقطع ہو جاتا ہے. اس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ملتا بلکہ دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ وہ جاری رہتا ہے. تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کریں گے یا کسی کے دنیا سے جانے کے بعد جو لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اب دیکھیں حدیث کے ظاہر کو اگر لینا ہے نا تو حدیث میں تو آتا ہے کہ میت کی اولاد جو میت کے لیے دعا کرے وہ فائدہ ہوتا ہے. تو کیا مطلب کوئی اور دعا کرے گا تو فائدہ نہیں ہوگا. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو 3 چیزیں حدیث میں بیان ہو رہی ہیں 3 میں مقصد حصر نہیں ہے کہ انحصار نہیں ہے کہ یہی 3 اس کے علاوہ بھی ہیں بہت ساری. تو یہ تو 3 سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا. تو اس لیے راجح قول ہماری رائے میں یہی ہے کہ میت جب دنیا سے جاتی ہے تو کوئی بھی نیکی کر کے اس کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. ہاں یہ جو ایک اشکال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ثابت ہے کہ کسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کیا ہو یا صحابہ سے کہاں ثابت ہے. تو یاد رکھیں اجتماعی سطح پہ ایصال ثواب کا اہتمام کرنا یہ بدعت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اجتماعی سطح پہ یہ کام کیا ہوتا میت کے ثواب پہنچانے کے لیے کوئی کام کیا ہوتا یا صحابہ نے کیا ہوتا تو یقیناً وہ چھپتا نہیں پھر لوگوں سے. تو اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی سطح پہ قرآن خوانی کرنا میت کو ثواب پہنچانے کے لیے اجتماعی سطح پہ کوئی عمل کرنا یہ بالکل بدعت ہے کیونکہ اجتماعی سطح پہ اگر کوئی عمل ہوتا تو صحابہ سے وہ ثبوت ہوتا یعنی وہ چھپتا نہیں ہم سے. صحابہ نے کیا ہوتا تو یقیناً اس کو دیکھنے والی ایک جماعت ہوتی ہے کچھ چند لوگ ہوتے وہ نقل کرتے. تو نقل نہیں ہے تو اس کی علامت ہے کہ اجتماعی سطح پہ ثابت نہیں ہے. باقی رہا انفرادی مسئلہ تو انفرادی سطح پہ جب ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو دل میں محض نیت کی جاتی ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اللہ اس کا ثواب میت کو پہنچا دے. تو یہ چیز چھپی ہوئی چیز ہے. اس کے بارے میں یہ کہنا کہ نبی صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو ثابت اس لیے نہیں ہے کہ یہ چھپا ہوا عمل ہے. کوئی بھی صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک عمل ثابت ہے. اب نیک عمل میں آپ کی نیت کیا ہے کہ یہ میت کو ثواب ملے یا نہ ملے یہ نیت تو تھوڑی کوئی بیان کرے گا. یہ نیت تو نقل نہیں ہوگی نا یہ تو دل کا حال ہے. نقل تو وہ عمل ہوتا ہے جو ساری دنیا دیکھ رہی ہو. تو یہ عمل نقل نہیں ہوا تو نقل نہ ہونا یا روایت میں یا حدیث میں اس کا تذکرہ نہ ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ صحابہ یا نبی نے یہ عمل کیا ہی نہیں ہے سرے سے. یہ اس کی علامت نہیں ہے. ہاں اجتماعی سطح پہ کیا ہوتا تو ضرور نقل ہوتا کیونکہ وہ ساری دنیا دیکھتی ہے. کوئی شخص نیکی کر کے اس کی ویڈیو بنا لے تو اب تو ثواب کم ہو جاتا ہے. نیکی کر کے اگر ویڈیو بنائی ہے تو کیوں بنائی ہے یہ دیکھا جائے گا. اگر لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے لوگوں کی ترغیب دینے کے لیے یہ کام کیا ہے تو سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے نا جو لوگ اللہ کے راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں سرن و علانیتن لوگوں کو دکھا کے بھی اور خفیہ بھی. تو مال جب چھپ کے خرچ کرتے ہیں تصدقہ بیمین دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا حتی لا تخفى حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے. تو اس پہ بھی اخلاص کا ثواب ملتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے لوگوں کو دکھا کے بھی خرچ کرو کیونکہ دکھا کے خرچ کرو گے تو لوگوں کو ترغیب ہوگی. تو ریا دل کی کیفیت کا نام ہے. اب دل میں کس کے کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمیں تو حکم یہی ہے کہ کوئی بھی اگر دکھا کے نیکی کر رہا ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ وہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے دکھا رہا ہے تاکہ لوگ بھی کریں. تو اس لیے دکھا کے بھی کر سکتے ہیں نیکی چھپا کے بھی کر سکتے ہیں. آپ کے دل کی بات ہے. ہاں اگر دکھایا اس لیے تاکہ لوگ تعریف کریں لوگ کہیں واہ واہ بڑا نیک آدمی ہے تو پھر یہ ریاکاری ہے بھائی پھر جائز نہیں ہے. پڑوسی کا درخت ہمارے آنگن میں جھک کر پھل گراتا ہے. سبحان اللہ کتنا نیک درخت ہے. کیا وہ اٹھا سکتے ہیں؟ جھک کے پھل گراتا ہے نہیں ہے بھائی وہ خود بخود گریویٹی کی وجہ سے نیوٹن کا جو لا ہے اس کی وجہ سے آپ کے
زمین پہ وہ درخت وہ پھل آ جاتا ہے. درخت اتنا نیک نہیں ہے کہ وہ لگایا اسے کسی اور نے اور پھل آپ کو کھلا رہا ہو. تو جو درخت کا مالک ہوتا ہے وہی پھل کا مالک بھی ہوتا ہے. تو جن کا درخت ہے آپ ان سے پوچھ لیں کہ بھائی ہمارے ہاں آپ کے درخت کے پھل گر رہے ہیں, آپ ہمیں اجازت دے دیں ہم کھا لیں, اور اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو کائنڈلی اٹھا لیا کریں اس کو, پھر یہ ہمیں بتا دیں ہم کہاں رکھ دیں. پالتو خرگوش سالن کے لیے کاٹنا جائز ہے؟ جی, خرگوش جنگلی ہو یا پالتو ہو, کھانے کے لیے اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ مرغی آپ نے پالی بھی ہو, جب کوئی مہمان آتے ہیں تو کاٹ کے کھا جاتے ہیں. بکرا پالا ہوا ہو, گاؤں میں لوگوں نے پالے ہوئے ہوتے ہیں بکرے, ریوڑ ہوتے ہیں ان کے, ہم کوئی مہمان جاتا ہے تو بکرا کٹ جاتا ہے. تو ایسے ہی خرگوش بھی اللہ کی مخلوق ہے, حلال جانور ہے. اگر کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو آپ ذبح کر کے کھا سکتے ہیں, اس کو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خرگوش میں ایک چیز کیا کریں, خرگوش ہے بڑا بزدل جانور, میں نے خرگوش پالے ہیں میں نے, اور بہت ڈرپوک سا جانور ہے. تو ایک خرگوش کو دوسرے خرگوش کے سامنے ذبح نہ کریں, اس کو ذرا جس کو ذبح کرنا ہے الگ لے جائیں, کیونکہ بیچارہ اتنا معصوم سا اتنا ڈرپوک سا جانور ہے, جب یہ دوسرے خرگوش کو ذبح ہوتا ہوئے دیکھے گا نا تو ان کی بیچارے کی ویسی جان نکل جائے گی. تو یہ ڈرپوک سا جانور ہے, اس لیے تھوڑا رحم کھانا چاہیے جانوروں کے اوپر. تو ذبح کریں, کھائیں, اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے. لما تحرم ما احل اللہ لک, جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو کیوں حرام کرتے ہو اپنے اوپر. تو کھانے کا دل چاہ رہا ہے آپ کھا سکتے ہیں, لیکن میرا مشورہ ہے کہ جب خرگوش کو ذبح کرنا ہو تو تھوڑا سا دوسرے خرگوشوں سے دور لے کے جائیں اس کو. یہ ڈرپوک بہت زیادہ ہے. گائے کے سامنے گائے ذبح کریں گے, وہ گائے کو کچھ نہیں ہوتا. بقرعید میں دیکھیں اجتماعی قربانیاں ہوتی ہے, ایک گائے ذبح ہو رہی ہوتی ہے, دوسری وہاں گنگنا رہی ہوتی ہے, دم ہلا رہی ہوتی ہے. پتہ نہیں کوئی پرانے زمانے کا اس کو, جیسے نہیں پرانے گانے گا کے گنگنا رہے ہوتے ہیں, ایسے گنگنا رہی ہوتی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا بیچاری کو. لیکن خرگوش جو ہے نا تھوڑا ڈرپوک بہت زیادہ ہے. اگر والدین اولاد کے نکاح میں غیر ضروری تاخیر کریں تو لڑکا لڑکی کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, لڑکے کے نکاح میں اگر غیر ضروری تاخیر کر رہے ہیں اور لڑکا کماتا بھی ہے تو پھر تو خود شادی کر سکتا ہے, وہ ماں باپ کی پھر ایسی صورت میں پرمیشن ضروری نہیں ہے. لیکن لڑکی کو یہ مشورہ نہیں دیا جا سکتا کہ وہ والدین کی پرمیشن کے بغیر گھر سے بھاگ کے شادی کرے یا چھپ کے نکاح کرے. وجہ اس کی یہ ہے کہ لڑکیوں کو پھر وہ لڑکے بے وقوف بناتے ہیں. جب فیملی انوالو نہیں ہوتی اور لڑکا لڑکی سے شادی کر لیتا ہے چھپ کے, تو بہت سارے کیسز تو میرے پاس آ چکے ہیں جن کو میں نے منع بھی کیا تھا لڑکیوں کو یہ کام مت کرو, مگر ان کو دماغ خراب تھا, انہوں نے کیا, اور بعد میں جو لڑکے نے لٹکایا ہے ان کو, کیونکہ جب لڑکے کی خواہش پوری ہو جاتی ہے پھر اس کو وہ پھر جان چھڑانے کی کرتا ہے, طلاق بھی نہیں دیتا بعض دفعہ, پھر لڑکی گھر میں بتا نہیں سکتی, 20 مسائل ہیں. تو اپنی زندگی کو عذاب میں نہیں ڈالنا چاہیے. اس لیے لڑکی اگر ایجڈ ہو گئی ہے, عمر زیادہ ہو گئی ہے, پھر تو ایک الگ بات ہے, پھر بھی کورٹ میرج کرے. لیکن اگر نو عمر لڑکی ہے, ابھی کوئی ابھی قریب البلوغ ہے, یا یعنی مطلب بالغ ابھی ہوئی ہے, تو ایسی نو عمر لڑکیوں کو قطعاً یہ مشورہ نہیں دیا جا سکتا. ان کے ماں باپ ہی کو فورس کیا جائے گا, باپ کو بلکہ, کہ آپ اس کی شادی کرو, تاخیر نہیں کرو, گناہگار ہو گیا آپ. وہ دلچسپی نہیں لیتا تو اس کو ٹارچر کیا جائے گا. ٹارچر مطلب ذہنی ٹارچر, بار بار اس پہ دباؤ ڈالا جائے کہ تم کرو اپنی بیٹی کی شادی. لیکن اس کچی عمر میں لڑکیوں کو میں کبھی بھی مشورہ نہیں دیتا کہ باپ کی مرضی کے بغیر آپ چھپ کے نکاح کر لو. اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ڈینجرس ہیں, بہت خطرناک ہیں. سوشل میڈیا پر کسی کے خلاف